بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَقَالَ تَعَالَى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ وَقَالَ تَعَالَى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر المواساة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ چہارشنبے یا جمعرات کو پہلی تراویح ہو۔ رمضان کے بالکل شروع اور شعبان کے بالکل آخری دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد، کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی فضیلت، رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کا مقام و مرتبہ، رمضان کی عبادتیں، اس تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اسی سنت کی ادائیگی میں میں نے اس وقت میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے اور مختلف جگہوں سے 4-5 آیتیں تلاوت کی، اور اسی مہینے سے متعلق رکھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف فرمایا، اس کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عبادتوں کے فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کی طرف سے جو عبادتیں طے ہیں، جیسے کلمہ توحید کا اقرار، یہ بھی عبادت ہے اور یہ طے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ توحید عبادت نہیں ہے، حالانکہ ایک انسان جب شعوری عمر پر قدم رکھتا ہے، بے شعوری کی زندگی تو علیحدہ ہے، جب شعوری زندگی پر قدم رکھتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بالغ ہونا کہتے ہیں، شعوری عمر پر جب قدم رکھتا ہے
تو ہر انسان پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک پر دو چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. ہر ایک پر دو چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، دو کام فرض ہو جاتے ہیں ہر ایک پر. لیکن یہ شعوری عمر پر جب قدم رکھتے ہیں تو خود ہمارے سرپرستوں کو اس کا خیال نہیں رہتا کہ بچہ یا بچی یا اولاد اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. یہاں آ کر سب سے پہلے ان کو جن دو فرائض کی نشاندہی اسلام نے کی اس سے آگاہ کیا جائے. خود سرپرست اس سے لا علم ہے، نتیجے میں وہ جو مرحلہ ہوتا وہ گزر جاتا. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شعوری عمر میں قدم رکھنے کے بعد جتنے آدم کی اولاد ہیں بلا استثناء، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر فرد انسان پر کتنی چیزیں فرض ہوتی ہیں؟ دو چیزیں فرض ہیں. پہلی چیز جو ہر انسان کے اوپر فرض ہے وہ ہے اپنے ستر کو چھپانا. وہ ہے اپنے ستر کا چھپانا، یہ فرض ہے. بے شعوری کی عمر میں آدمی بغیر ستر کے پھرا بھی سماج، سوسائٹی، معاشرہ اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھتا. چھوٹے بچوں کو دیکھو، جہاں چاہے وہاں جیسا آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بٹھاتے ہیں تو بٹھاتے وقت میں بٹھانے والوں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی بچہ ہے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی سماج میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ ابھی اس کے اوپر وہ فرض کی جیسا کیفیت لاگو نہیں ہوئی. لیکن جوں بڑھتا ہے ویسے ویسے ذمہ دار اس کے دل کے اندر یہ بات ابھی سے بٹھاتے ہیں کہ ایسی حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں جانا، ننگی حالت میں نہیں رہنا. جو عمر بڑھتی ہے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ شعوری عمر میں قدم رکھتا ہے تو وہ اتنا پرفیکٹ ہو جاتا کہ اپنے ستر کی حفاظت خود کرنے لگ جاتا. جب ہوتا کہ نہیں ہوتا، خود کرنے لگ جاتا. اس فرض میں تو دنیا کے کوئی بھی خطے میں رہنے والے انسان کو، چاہے وہ کالے ہو، اس کی آواز تھوڑا سا کم کرو، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. یہ نہیں کہ صرف مسلمان یہ کام کرتا، ایسا نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے بچہ شعوری عمر کی طرف جیسا قدم بڑھاتا ہے ماں باپ اس کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسا وہ خود بخود اس عمر پہ قدم رکھتے ہی آٹومیٹک وہ اس کے اوپر پرفیکٹ ہو جاتا اور خود اس کا مزاج ایسے بن جاتا کہ جی صاحب جو ہے کسی کے سامنے بے ستر ہونے کو معیوب ہی نہیں، بلکہ اگر غفلت سے بھی اگر ہو گیا تو آدمی سر جھکا لیتا، شرمندہ ہو جاتا. یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض، جب شعوری عمر میں قدم رکھے تو اس کے لیے دوسرا فرض ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا. اپنے کس کو؟ کھلانے والوں کو تو پہچانتا ہے، اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں. دودھ پلانے والے کو بچہ پہچانتا ہے، تعارف کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ ریکھ کرنے والے کو پہچانتا ہے، تعارف کروانے کی ضرورت نہیں. خوشی اور غم میں جو ساتھ دیتے ہیں اس کو پہچانتا ہے، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. تعارف
کا حاصل کرنا ہر فرد کے اوپر فرض ہے، وہ ہے اپنے خالق کو پہچاننا۔ کس نے مجھے پیدا کیا، یہ پہچاننا ہر انسان پر فرض ہے۔ اس لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے کسی کے پیٹ میں پیدا ہو رہا ہو، مجوسی کے، یہودی کے، عیسائی کے، یہ سب جو ہے جین کے، مسلمان کے، کسی کے پیٹ میں پیدا ہو رہا ہو، ہر بچہ کائنات کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی بت پرست بن گیا، یہ ماں باپ کا روٹیشن دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، یہ فرض ہے۔ اسی کا نام کلمہ توحید ہے کہ جب آدمی کو یہ شعور آ گیا کہ میں خود بخود پیدا نہیں ہوا، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ کوئی چیز کائنات میں خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی جیسا وجود میں لانے والا موجود ہوتا ہے، اور جو چیز آتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں دنیا میں آیا تو میرا مقصد کیا ہے؟ جب آدمی ان زاویوں سے غور و فکر کرتا ہے، اللہ ذہن کے دریچے کھولتے ہیں، پھر جب اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرض ہے۔ ہم نے کلمہ توحید کو لپٹ کے بازو رکھ دیا، وہ تسبیح لے کے گننے والے گن لینا، اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صرف تسبیح کے لیے نہیں رکھا گیا، تمہاری پیدائش کے بعد قدرت کی طرف سے سب سے پہلا مطالبہ تم سے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، ہجرت سے پہلے، صدقے سے پہلے، خیرات سے پہلے، نیکی سے پہلے، بر سے پہلے، تقوی سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تم سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا وہ مطالبہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچان، جب پہچان لیا تو اس کا اقرار کر۔ یہ فرض ہے، فرض۔ اور یہ تعارف کرانا کس کا کام ہے؟ ارے بولو نا بابا، ماں باپ کا کام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے، جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام یاد کرواؤ۔ یہ ہدایت کیوں دی جا رہی ہے؟ جیسے بچہ شعوری عمر میں قدم رکھ رہا ہے تو سطر چھپانے کی تربیت جیسے کی جاتی ہے، سرکار نے وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا جب بولنے لگے اللہ کا نام یاد دلاؤ۔ تم تربیت کرو اس ڈھنگ سے، تم پرورش کرو اس جیسا جو ہے اسلوب پر کہ وہ اس عمر میں قدم رکھتے ہی اس کا دل خود بخود اتنا جیسا مضبوط ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا خالق، میرے جسم کا مالک، میرے حکم چلانے والا حاکم، مجھے رزق دینے والا رزاق، اگر کوئی وہ ہے تو وہ اللہ کی ذات۔ یہ فرض ہے۔ تو میں اصل آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے جو عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں، بولیے جملہ، اللہ نے جو عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اگر اس کا مقصود سمجھ میں آ گیا نا، عبادت چھوڑتا نہیں کبھی، اور نہ اس کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہونا پڑتا کہ بھئی یہ کام کر۔ آج نماز پڑھنا کیوں مشکل ہے؟ آج زکوٰۃ کا نکالنا کیوں مشکل ہے؟
آج حج کا کرنا کیوں مشکل ہے؟ آج جی صاحب عبادتوں میں اپنا وقت لگانا کیوں مشکل ہے؟ اس واسطے کہ اس کا مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے. موٹی زبان میں اگر بولے اس کا فائدہ سامنے نہیں ہے تو کرنا مشکل ہو گیا. ہم کیا سمجھنے والوں؟ ارے یہ عمر کمانے کی ہے رے ہولے. بڈھے ہونے کے بعد وظیفہ ملنے کے بعد ہاتھا پیرا کانپتے وقت میں مسجد میں آ کے مصلی بغل میں دبا کے مسجد میں آ کے 24 گھنٹے اعتکاف میں بیٹھنا. اب جوانی کی کمائی ہونا بعد میں کیا بیٹھ کو کھاتا. یہ تصور ہے. یہ تصور کیوں آیا؟ تصور اس واسطے آیا کہ ہم نے عبادتوں کے مقصد کو نظر سے ہٹا دیا. اگر عبادتوں کا مقصد سامنے ہوتا تو کبھی نماز کو بولنا نہیں پڑتا، نہ اس کی دعوت دینے کی ضرورت پیش آتی، زکوٰۃ کے لیے ترغیب دینے کی نوبت نہیں آتی، خود زکوٰۃ لے کے پھرتا کہ بھئی کہاں ہے ضرورت مند میں ان کو دوں. آج تو دروازے پہ پہنچے بھی نہ لینے والے. ابھی حساب نہیں ہوا دیکھیں گے، ابھی تو سیزن چل رہا، ابھی اتنے بزی ہیں ہم کہ جی صاحب ابھی حساب نہیں ہوا دیکھیں گے بعد میں. وہ کتنے سالوں سے دیکھ رہا، کالے بال سے سفید ہو گئے، ہر سال یہی بولتا کہ صاحب بزی ہے بزی ہے بزی ہے. اور جب تیری زندگی جی صاحب محدود ہو جائے گی پھر تب کرے گا کہ جی صاحب اے کاش کہ اللہ موقع دیتا تو میں حساب کرتا اور صدقہ کرتا فلاں کرتا. لیکن تیری آرزو صرف آرزو رہ جائے گی. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادتوں کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں رہنا. قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کو غور سے سمجھیے اور سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اور ہم سب سے بڑے ظالم ہیں کہ ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا کے رکھا، کبھی قرآن کو کھولا نہیں، نہ قرآن کے میسج کو، قرآن کے پیغام کو پڑھنے کی کبھی جی صاحب ہمارے اندر فکر پیدا ہو. وہ تو اب آ رہا نا رمضان کا مہینہ، کمیٹی کو چندہ دے دیں گے، بولے اچھے حافظ کو لاؤ. اچھے کا کیا معیار ہے صاحب؟ اچھے کا معیار ہے کہ جتنا تیز پڑھ سکتا وہ معیار. اچھے کا ہمارے پاس یہ معیار ہے تیز پڑھنا. ارے حروف کرتے حروف کٹے تو ان کو نہیں معلوم، کیا جاہل ہے انہوں؟ پڑھے نا مدرسے میں ہو پڑھی ختم ہو گیا. جتنا تیز پڑھیں گا بہترین حافظ، جتنا سمجھ میں نہیں آئے جیسا پڑھیں گا بہترین حافظ. ہمارا معیار ہے. اور ہم کمیٹی کو مجبور کریں، کیا روتے جیسا پڑھا رہا جی، نماز پڑھا جیسا فجر کی نماز پڑھا سا اور آگا کھینچ کو پڑھا رہا. کہہ امام رکھی کمیٹی کام کرنے نہیں آتا تمہارے کو. رمضان میں روزے رکھو تھکو رہتے ہی یہ سب کاروبار ڈبل ہو جاتا. ذرا فاسٹ پڑھنے والا حافظ ہونا، ویسا رہے تو اچھا. پیسے کہہ تو کہ میں دیتا تھا پیسے، میں نے کچھ چندہ نہیں دیا بیٹا اب دیتا. کئی کو بولے تو اب سنٹی سکنا ہے نا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹھہرنا ہے، کیسا ٹھہریں گا؟ اس کے واسطے جلدی بھاگنے کے واسطے پیسے میں دیتا تھا. مسجد کو دیں گا بھی تو اپنے فائدے کو دیکھ کے دوں گا. جب سال میں ایک مرتبہ قرآن سنا تو یہ اس انداز سے سن رہا ہے، کھولیں گا کب پڑھیں گا کب. مائی کہیں کو پڑھتا ہوں مل صاحب میرے اوپر ہی پڑھتی لوگاں. پیسے پھینکے تو مدرسے کے بچے آتی بیٹھ کو لین سے قرآن پڑھ کو 30 قرآن 40 قرآن پڑھ کو چلے آتی. میرے کو پڑھنا بول کیا لکھو ہے، میرے اوپر پڑھے تو بھی بس سے. کیا رے نماز نہیں پڑھے تو نماز آپ پڑھنے کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھی پڑھے تو ایک دن میرے اوپر پڑھتی چو. پورے نمازوں کا گم پگوتا ایک نماز تو ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ مزاج کیوں بنا؟ یہ مزاج اس لیے بنا کہ ہمارے نظروں کے سامنے عبادتوں کا مقصد نہیں ہے. اس لیے ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اوپر دیکھیں کہ جی صاحب ہم تو انگلی دوسروں پر اٹھا رہے. وہ یہودی قرآن کے خلاف کام کر رہا،
وہ عیسائی قرآن کے خلاف بول رہا، وہ فلاں قرآن کے تعلق سے بکواس کر رہا، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے اس کی طرف اشارہ کرنے والے وہ تو 1 درجے میں غلطی کر رہا ہوگا، لیکن تو 3 درجے میں مجرم ہے، 3 گنا جرم تیرے پاس ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن تیرے پاس سالوں سے رکھا ہوا ہے، کبھی تو نے پڑھا، کبھی تو نے کھولا، کبھی تو نے سمجھنے کی فکر کی کہ اس کے اندر اللہ نے کیا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی خطبے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں ہے، کیا ہے؟ اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں سے اللہ نے مطالبہ کیا، ساری دنیا کے لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی توحید اختیار کرو، فرض ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب کیسا ہے؟ تم کو پیدا کرنے والا، تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے دنیا میں آئے، تمہارے باپ دادا سکر دادا جو پیڑھیاں گزر گئیں، ان سب کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے توحید قبول کرنے اور اختیار کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس کا فائدہ کیا؟ قرآن کی آیت صاحب آپ جب یہاں رک کے غور کریں گے اتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھنے والے کو کہ جی صاحب اللہ نے کیا ذکر کیا ہے قرآن میں، توحید کا فائدہ کیا ہے؟ جب تم ایک اللہ کو اپنا رب، اپنا پالن ہار، اپنا پرورش کرنے والا، اپنے نفع نقصان کا مالک جب تم قبول کر لو گے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا پرورش کرنے والا ایک ہے، مجھے نفع دینے والا ایک ہے، موت و حیات کا مالک ایک ہے، جب تم یہ قبول کر لو گے لعلکم تتقون، اس کا فائدہ یہ ہے تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ توحید کا حکم دیا گیا، اس کا مقصد اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ بولو نا بابا، کیا ہے؟ تقوی پیدا ہوگا، لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت، خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت اختیار کرنے سے تمہارے دل کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا۔ حج کا تذکرہ کیا قرآن میں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ نہیں؟ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا کرنا فرض ہے۔ اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حج کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن اٹھا کے دے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، شاعر ہے کعبۃ اللہ، شاعر ہے ملتزم، شاعر ہے جی صاحب جو ہے میزاب رحمت، شاعر ہے مقام ابراہیم، شاعر ہے کتاب صفا، شاعر ہے مروہ شفا جو ہے، شاعر ہے میدان مینا، اور شاعر ہے جی صاحب میدان عرفات۔ یہ شاعر اللہ ہے جس سے اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حج بیت اللہ کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیا فائدہ ہے؟ تقوی القلوب، کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا دل کے اندر، توحید سے تقوی اور حج سے تقوی۔ قربانی کی عبادت ایمان والوں پر فرض ہے۔ قربانی ضروری ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے دیکھیے
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، وہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اللہ کی نسبت پہ، اس کا گوشت اور اس کا خون تو تم ہی لے جاتے ہو، لیکن وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ توحید سے تقویٰ، حج سے تقویٰ، قربانی سے تقویٰ، مسجدوں کی تعمیر، جہاں دیکھو لوگ مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 11ویں پارے میں؟ دیکھو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، ایک ایمان والا مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد میں پیسہ لگاتا ہے، مسجد میں محنت کرتا ہے، مسجد کے پیچھے صلاحیتیں لگاتا ہے، اپنا یہ سب خون پسینے کی گاڑی کمائی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ مسجد اسس علی التقویٰ، مسجدوں کی تعمیر کا فائدہ بھی کیا ہے؟ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ روزے کا ذکر کیا، یہ بھی فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقویٰ۔ نماز کے تعلق سے فرما ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا تقوی کی اصل کیفیت کھول کے رکھا؟ تقوی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن تقوی سے آدمی کے زندگی میں کیا چینجز آتے ہیں اس کو کھول کے رکھا۔ تقوی کا ماحصل کیا ہے؟ وہ ہے آدمی برے کاموں سے، فحش کاموں سے، یہ صاحب جو ہے برے کاموں سے، فحش کاموں سے، منکر کاموں سے آدمی رکتا ہے، اس مایا کا نام ہے تقویٰ۔ تو توحید سے کیا مطلوب ہے؟ تقویٰ۔ حج سے کیا مطلوب ہے؟ تقویٰ۔ مسجدوں کی تعمیر سے تقویٰ، روزے سے تقویٰ، قربانی سے تقویٰ، نماز سے تقویٰ۔ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر ہیں، قرآن نے صاف طور پہ کہا ان سب کا فائدہ تم کو کیا ملے گا؟ وہ تقوی کی شکل میں تم کو ملے گا۔ بولو تقویٰ ہماری ضرورت ہے یا اللہ کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت، ایک ایمان والے کی سب سے پہلی ضرورت، کیونکہ تقویٰ ہے اللہ کے پاس مقام ہے، تقویٰ نہیں ہے ساری دنیا بھر کی دولتیں ہیں، انسان کا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس باعزت معزز مکرم اگر کوئی ہے تو جس کے پاس کیا ہو؟ تقویٰ۔ توحید سے تقویٰ پیدا کرو، حج سے تقویٰ پیدا کرو، روزے سے تقویٰ پیدا کرو، جی مسجدوں کی تعمیر سے تقویٰ پیدا کرو، قربانی سے تقویٰ پیدا کرو، نماز سے تقویٰ پیدا کرو، کیونکہ یہ وہ سرمایہ، وہ پونجی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس مقام ملے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو آدمی کا اللہ کے پاس مقام نہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے ہو اور یہ صاحب یہ خلاصہ ہمارے سامنے ہو کہ تقویٰ میری ضرورت، تقویٰ میری ضرورت، کیونکہ آخرت میں جو سکہ چلے گا جس سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی نزدیکی ملے گی، وہ کون سے سکے سے ملے گی؟ تقوی کے سکے سے ملے گی۔ تو ہماری ضرورت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہماری ضرورت جب ہم نے طے کر لیا تقویٰ ایمان والے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آخرت کا کام حل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر آدمی کو نماز کو بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ لیکن آج دیکھو مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، بھری مسجد جمعہ کے دن بھر رہی ہے، عام نمازوں میں دیکھو پوری مسجد خالی، کہاں گئے نمازی؟ کیوں میں تیرے فائدے کی چیز تو حاصل نہیں کرتا؟ تیرے اپنی ضرورت کی چیز تو خرید
بولیے کمیٹی والوں کی ضرورت ہے کیا؟ میں بولتے نہیں کیا؟ تقویٰ کمیٹی والوں کی ضرورت ہے، تقویٰ امام کی ضرورت ہے، تقویٰ موذن کی ضرورت ہے، تقویٰ کس کی ضرورت ہے؟ ہر فرد مومن کی ضرورت تقویٰ ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسجد والے جانے، کمیٹی والے جانے، انہوں بنا لی مسجد، انہوں پڑھ لیندے، انہوں دیکھ لیندے، اپنے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں؟ نقصان کر رہے ہیں۔ مقاصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے عبادتوں کا کرنا مشکل ہو گیا، عبادتوں کی طرف آنا مشکل ہو گیا۔ آج اگر کسی کو بولے بھی نا، بعض لوگوں کا جواب یہ، جامعہ جا، تیری نماز تو پڑھا، میرے خبر میں تو آتا کیا؟ نہیں آتا، تیری نماز تو پڑھا، میرا میں دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، ایمان میں آنے کے لیے، ارے سن رہے آپ حضرات، ایمان میں آنے کے لیے، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، ایک ہی راستہ۔ آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے، آخرت میں جیسا فلاح کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کلمہ توحید کا اقرار، اسلام کے اندر آ جانا۔ لیکن اس لیکن کے بعد جو جملہ بول رہا ہوں وہ غور سے سننے کا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے، ایمان میں آنے کے لیے، خدا کی بندگی میں آنے کے لیے، رسول کی جیسا غلامی میں آنے کے لیے کتنے کلمے ہیں؟ ایک ہی راستہ، ایک ہی کلمہ ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، اللہ کی بندگی میں آ گیا، نبی کی غلامی میں آ گیا، اسلام کے اندر آ گیا، ایمان کی روشنی تجھے مل گئی۔ ایک بول ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی یہ ایک راستے سے اندر آ سکتا ہے، آنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ۔ لیکن باہر نکلنے کے لیے، ایمان سے خارج ہونے کے لیے اتنے راستے ہیں، تم جتنے سراغیں بند کرو اور نظر آئیں گے۔ آنے کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے اتنے راستے ہیں، ذرا تم نے حرکت کی ایمان سے باہر ہو۔ جیسے اب یہ نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا بھائی نماز کو نہیں آتا، مسلمان ہے نہ رہے؟ ہاؤ جی، ہم بھی ماں پیٹ مسلمانی چھے، کہ تم ہی چھے کیا؟ تیری نماز تو دیکھ لے، ہماری فکر تو کہیں کو کر رہا؟ آپ بولیے، یہ جملہ کیا ایک ایمان والے کی زبان پہ زیب دیتا ہے؟ ایک نبی کے غلام کی زبان پہ یہ سب جملہ زیب دیتا ہے؟ اس کو تو چاہیے تھا احسان مانتا، شکریہ بھائی آپ کا، میرے کو یاد دلائے، احسان مانتا اس کا جو تجھے تیرے اپنے مقصد کو یاد دلا رہا ہے۔ آج ہمارا جو مزاج ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم ایسے بولتے ہیں جس سے آدمی آسانی سے نکل جاتا، ایمان سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہٹا کٹا ہے، روزہ نہیں رکھا، ارے رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھے ہمیں، کھانے کو گت نہیں ہے تو لوگ رکھتے ہیں روزہ، ہمارے کیا ہے، 4 بیٹے کماتے ہیں، پینشن آتا ہے، حساب کھیتاں سے اچھے حساب بھی آتے ہیں، گت نہیں ہے تو لوگوں کو روزہ رکھنا، ہمارے کیا، ہمیں بھوکے رہے تو اللہ میں کیا ملنے والا ہے؟ یہ جو بول ہے، تم نے بولا، ایمان میں رہا تو ایمان میں رہا، نکل گیا۔ آنے کے لیے تو ایک راستہ ہے، جانے کے لیے کتنے راستے ہیں دیکھ لیں، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ قرآن نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے باہر نکل گئے۔ جب تک ہمارے سامنے یہ شعور نہیں ہوگا،
اور بعض لوگوں کو بولو تو بولتے کہ صاحب یہ ریاکاری کی نماز نہ کئی پڑھنے کا، داڑیاں رکھو، جھبے رکھو، مسجدہ میں جا کو دنیا والوں کو بتانے کے واسطے ہم اس نماز یہ ہے، بول کو نماز دل کی ہونا رہے، دل کی، یہ کیا ریاکاری کی نماز آپ پڑھ رہا؟ سبحان اللہ، کس کا غلام ہے یہ؟ نبی کا غلام۔ کس کے بول ہیں یہ؟ نبی کے غلام کے بول ہے۔ میاں یہ جھبے خبے ڈالنے کو لوگ بتانے نمازیاں ہیں، بول کو بتانے جاتے ہیں نا تم لگا، یہاں رہنا رہے محبت، اصل نماز یہاں رہتی۔ ٹھیک ہے بابا، تیری بات ہی صحیح، اگر صرف مسجد کو جانا ریاکاری ہوتا، جماعت میں شریک ہونا ریاکاری ہوتا، مسجد میں نماز پڑھنا دکھاوا ہوتا، قسم کھا کے بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوری زندگی مسجد میں نماز پڑھے یا گھر کے اندر پڑھے؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ مسجد میں پڑھے، اس وقت میں پڑھے جبکہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس وقت بھی مسجد میں آ کر بتائے مسجد میں آنا نبی کا طریقہ ہے۔ اگر یہی مسجد کو آنا ریاکاری ہے تو تیرا یہ فتویٰ کہاں گیا؟ ارے کہاں گیا؟ تو نے دبی زبان میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے آنے پر بھی کیچڑ اچھالا، تو رہا اسلام میں؟ اور پھر ورجنل مسلمان، ہم مارپیٹ مسلمان، سبحان اللہ۔ مقاصد جب عبادت کے سامنے نہیں ہے، یہ سب راستے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مہینہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ، جس میں روزے فرض کیے گئے، اور روزے سے مقصود کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور وہ ہماری ضرورت ہے یا کمیٹی کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ جی صاحب، توحید سے تقویٰ کس کی ضرورت؟ ہماری اپنی، ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے۔ قربانی سے تقویٰ اپنی ضرورت، حج سے تقویٰ اپنی ضرورت، مسجدوں کی تعمیر سے تقویٰ اپنی ضرورت، نماز سے تقویٰ اپنی ضرورت۔ یہ اپنی ضرورت ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت ہے؟ پھر کیسے نمازیں چھوٹ رہی ہے، کیسے روزے چھوٹ رہے ہیں؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کا صحیح استقبال اور صحیح فائدہ، دیکھو راشن کی دکان ہے، معلوم کوپن کی دکان، ارے راشن کی دکان ہے نا، کوپن دیکھ کے انہیں کیا دیتا؟ چاول، گیس کا تیل دیتا نا، مہینہ بھر کھولنے کو بیٹھتا نہیں، خالی پہلے ہفتے میں کھولنے کو بیٹھتا، ہر ایک جگہ الگ الگ، بہرحال 4 دن 8 دن کھولنے کو بیٹھتا، اس کے بعد میں سے کھلی، آ بولو دکان کھلی، چاول دے رہا، راشن کی دکان کھلی، کوپن کی دکان کھلی، بولے نہاتے رہے، سنے تیزی میں نہا کو، جی صاحب ہوندا چتا پوچھ لے کو، کچے کپڑوں سے بھاگتا نہیں بھاگتا لائن میں کھڑنے، کیا جی جاتا نہیں جاتا، کئی کو بھاگ رہا رہے، وہ بند ہو گئی تو بھوکے مرنا پڑتا، وہ دلندر کھولتا ہے آدھا گھنٹہ، لائن میں لگ رہا نہیں لگ رہا، کتنی بھی ضرورت سے بازار جانا کو، بعد میں آفس کو دیر ہولی ہون دے، اسکول کو دیر ہولی ہون دے، بازار کے 1000 کامات تاخیر سے ہو جانے دے، یہ اب کھلا دروازہ پھر چند دنوں میں بند ہو جائے گا، اس دروازے سے جو چیز ملتی ہے مہینہ بھر نہیں ملتی، جب کھلا ہے جبھی لے لینا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا پڑے۔ چاول تو سمجھ میں آ گئے، سبحان اللہ، تیل سمجھ میں آیا، جی تیل سمجھ میں آیا، چاول سمجھ میں آئے، شکر سمجھ میں آیا، تقویٰ سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے راشن کی دکان مہینے میں صرف 4 دن کھلتی ہے پھر بقیہ بند ہو جاتی ہے، ایسے اللہ کی نیکیوں کا حساب سیزن اور اس کی دکان رمضان میں کھلتی ہے، بقیہ 11 مہینے یہ بند رہتی ہے۔ جیسے وہاں آج کچا ہو کر بھاگتا ہے، کاروبار کو آگے پیچھے کر کے بھاگتا ہے،
یہ سب اپنی ضروریات کو آگے پیچھے لائن میں لگتا ہے، ویسے نیکیوں کے اس سیزن میں، تقوی کے اس ماحول میں آدمی کو اپنے 11 مہینوں کے مسائل کو آگے پیچھے کر کے لائن میں لگنا، کیونکہ یہ بند ہو گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ کیا فرما؟ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ ایک مرتبہ گئی تو پھر نہیں آئی۔ سال میں ایک ہی مرتبہ تو ملے گی۔ اب اس کے لیے آدمی کیا کرنا؟ فکر کرنا یا پھر ادھر کی فکر کرنا؟ کون کر رہا صاحب؟ کپڑوں کی فکر تو کر رہے سبحان اللہ، چننے پانے کی فکر تو کر رہے سبحان اللہ، نہیں اس کی تو فکر ہو گئی جو اصل جس کا دروازہ اب کھلا۔ کیا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ، یہ جنت کا دروازہ۔ ارے حدیث سمجھ رہا؟ حدیث سمجھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ ہم نے تو حدیث سمجھا ہی نہیں، نعرے لگانے شروع کر دیے۔ فتحت ابواب الجنہ وفی روایت ابواب الرحمہ، رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کھلا ہے، سال بھر سے بند تھے، اب کھل رہے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کس میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ زنجیروں میں۔ کئی کو اللہ میاں کی پکڑ سے چھوٹتی ہیں لوگ، کیا جی اللہ میاں کتنے اتنے کمزور ہے، زنجیرہ نہیں بنے تو چھٹ کو بھاگ جاتے ہیں۔ تم میں دونوں پکڑے تو بکری کو نہیں پکڑ سکتے ہم، رسی بنے میں تو بھاگ گئے تو انہوں بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تمہاری پکڑ اتنی لوز ہے، رسی ہاتھ میں رکھو بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا اللہ کی پکڑ بھی ایسی ہے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب اللہ پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑ پکڑتا ہے۔ زنجیریں کیوں باندھے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ شیاطین یہ دروازے پہ آنے والے لوگوں کو وسوسہ ڈال کر پیچھے نہ ہٹائیں، اس لیے ان کو بتانے کے لیے کہ اب تمہارے کو کوئی مس کرنے والا نہیں ہے، سیدھا راستہ کھلا ہے، روڈ پوری کھلی ہے، ایسے چاہے جاؤ، تہجد میں جاؤ، فجر میں جاؤ، تراویح کے راستے سے جاؤ، حساب قرآن کے راستے سے جاؤ، استغفار کے راستے سے جاؤ، نفل کے راستے سے جاؤ، فرض کے راستے سے جاؤ، غریبوں کا خیال کر، پورا راستہ تمہارے لیے کھول دیا گیا۔ جس راستے سے تم بھاگ سکتے ہو بھاگو، دروازہ کھل گیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جتنی رکاوٹ ہے سب ہم نے ہٹا دی۔ یہ دروازہ کھلا، اور ہماری جیسے ادھر یہ دروازہ کھلا، ادھر ہماری غفلت کا دروازہ بھی کھلا، ادھر ہماری غفلت کا دروازہ بھی کھلا۔ فکر ادھر کی کرنا تھا، ڈبل فکر ادھر کی ہو گئی۔ بول صاحب سیزن میں کماتے، ابھی کب کماتے ہیں؟ ابھی کمانے کا ہے، کمائی تو دیکھ لیا لیکن یہ کمائی کو دیکھا نہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ مقاصد، عبادت کے مقاصد سامنے نہیں ہے، اس لیے اس دروازے پہ آنا مشکل ہے اور اس دروازے پہ جانا آسان ہے۔ ہم کیا کہیں؟ آپ کو معلوم ہے ٹیلروں کو دیکھو، پوری پوری رات نہیں سو رہے، پوری پوری رات۔ کرانہ دکان والوں کو دیکھو، 2 بجے دکان بند کر کے آ رہے۔ کیا آفت آ گئی؟ نمل صاحب اب بھی کما سال بھر کا ابھی ٹھیک ہے بابا، سال بھر کے پیسے تجھے نظر آ گئے، سال بھر کی کمائی تجھے نظر آ گئی، سال بھر کا بینیفٹ نظر آ گیا، پھر یہ سال بھر کے نیکیاں وہ کیا کرنے؟ بول صاحب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، ذرا آمین بولیں گے اللہ میں دے دیتا بس۔ اسی لیے تو نہیں آ رہا ہے دروازے پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے حبیب سے اعلان کرایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ دروازہ کھل گیا، آجا، یا طالب الخیر اقبل،
او نیکیاں کمانے والے اقبل آجا، تیرے لیے ابواب الرحمہ کھلا ہوا ہے. اور جو 11 مہینے غفلت میں گزارے اور ابھی بھی آنا نہیں چاہتا، اس کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، یا باغی الشر، ارے وہ باغی خدا کی نافرمانی کرنے والے، اقصر، اب تو بھی رک. ابھی کب رکتا؟ اب نہیں رکے تو. اسی اعلان کا نتیجہ ہے کہ رمضان کی ہر نماز جمعہ کا منظر پیش کرتی ہے. کیا بھائی؟ جمعہ کی، رمضان کی ہر نماز، فجر میں دیکھو، ظہر میں دیکھو، عصر و مغرب میں دیکھو، عشاء میں دیکھو، ہر نماز جمعہ کا منظر پیش کرتی ہے، مگر تراویح پیش نہیں کرتی. اتنی بات لکھ کے رکھ لو. وہ تو کمیٹی والے طے کرے، انہوں پڑھنا، ایسو طے کری، علم طرح سے بھی کام چل سکتا تھا. عبادتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا. توحید کا مقصد بولو نا بابا، تقوی. نماز کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد تقوی، مسجدوں کی تعمیر کا مقصد تقوی. ان سب کا مقصد جب تقوی ہے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ یہ بات سنو. تقوی کہتے ہیں انسان کے دل میں ایک ایسا مزاج پیدا ہوتا ہے، حلال جب چیز سامنے آتی ہے کرنے کے لیے بے چین ہوتا، اور حرام چیز آتی ہے تو رک جاتا ہے، اس سے بچنے اور نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اس کا نام تقوی. اس کا نام کیا ہے؟ تقوی. الفاظ دیگر اگر کہا جائے، گناہوں سے، خدا کی بغاوت سے بچنے کی مایا اور کیپاسٹی کا نام تقوی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. وہ زمانے میں لائٹ ووٹ نہیں تھی، چراغ لگا کے جی صاحب کاروبار کرتے تھے. ایک دن 3 بجے ہی، دن میں 3 بجے دکان بند کر کے تیزی سے جانے لگے. دیکھو تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. آج مسلمان تجارت بھی چھوڑ دیا، وہ جو کر رہے وہ بھی، اس کی ٹوپی اس کو، اس کو ٹوپی اس کو. ایک مرتبہ جو سیڑھی چڑھا پھر زندگی میں نہیں چڑھتا اس کی دکان. بابا ہندو کی دکان سے لیتا ہوں اور اس کی دکان سے رکھو، جتنی لمبی داڑھی اتنا لمبا دھوکا. ہاں آپ برا مت مانیے، جتنا زیادہ مسلمان ہونا ثابت کرے گا اتنا لمبا دھوکا اس کی دکان سے ملے گا. جبکہ ہماری پہچان تھی. دیکھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 بج رہے دکان بند کر رہا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آج ابھی تو بہت دیر باقی ہے، دکان کیوں بند کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دیکھتا نہیں بادل کیسے گھر گھر کے آ رہے ہیں اور پورا اندھیرا چھا رہا ہے. تو پوچھنے والے کہا کہ بھائی بادل سے تمہاری دکان کا کیا تعلق ہے؟ پانی پڑا تو باہر پڑتا، دکان میں تھوڑا پڑتا، تم اندر بیٹھتے. کیا جواب دیا صاحب. جب دل میں تقوی ہوتا ہے تو آدمی کے زبان سے بول ایسے نکلتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پگلے دکان میں چراغ تو ہے نہیں، بادل گھر گھر کے آ رہے، اندھیرا چھا رہا ہے. ایسے میں اگر کوئی گاہک اور گراہک میرے پاس کپڑا خریدنے آئے اور کوئی عیب دار والا، کوئی جیسا اس کے اندر نقص والا کپڑا وہ اچھا خریدنا چاہے، اندھیرے میں نظر نہ آ کر وہ لے لے، تو پھر اس کا نقصان ہوگا اور وہ پیسہ میں کیسے کھاؤں گا؟ آج تو اچھے کے نیچے خراب دو ایسی سطح میں صاحب ایسا کیسا آتا رہے؟ لیتے خود میں نہیں، ایسی سطح لیتے خود سمیٹ لینا پڑتا، مرچیاں کے ساتھ ڈنڈی بھی لینا، دیتا تمٹ لے جانا، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ صبح کیا تجارت ہو رہی ہے؟ دیکھ تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی دھوکے کے پیسے سے بچے، کیونکہ اندر کا دل بول رہا ہے غفلت میں بھی دھوکہ دیا تو وہ پیسہ جائز نہیں. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، نوکر جو دکان میں تھا کپڑے کی تجارت کرنے والا، اس سے کہا کہ یہ تھان میں یہ صاحب اتنا حصہ خراب ہے، اگر کوئی آئے بیچے تو اس کو بولنا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، ڈیمیج ہوا، یہ بول کے اس کا ریٹ لگانا.
حضرت نماز کو گئے، آنے تک جی صاحب ان کے نوکر نے وہ تھان بیچ دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ تھان کہاں کہ وہ تو بک گیا۔ بیچتے وقت میں تم نے بتایا کہ اس میں جی صاحب ڈیمیج تھا؟ ارے وہ تو بولنا بھول ہی گیا۔ حضرت نے فرمایا تو مجھے زندہ مار دیا، لا وہ پیسے کہاں ہیں، کتنے میں خریدا؟ پیسہ ہاتھ میں لیا، لوگوں سے پوچھتے جاتے کہ ایسا آدمی تھان پکڑا ہوا یہاں سے گیا کیا؟ لوگ بتاتے کہ ادھر گیا ادھر گیا، پیچھے 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 اس کے گھر تک پہنچے اور گھر تک جا کر دیکھا کہ تھان ہے۔ فرمایا کہ ارے وہ تھان تم لائے ہو، اس کے اندر تو جی صاحب نقص تھا، بیچنے والا میرا نوکر بھول گیا تھا، یہ پیسے تمہارے تم رکھو، یہ پیسے تمہارے تم رکھو۔ یہ دکان سے نکل کر گھر تک جا کے جو پیسے دینے پہ امام ابو حنیفہ کو مجبور کرنے والی چیز کیا تھی؟ کون سے پولیس کا ڈنڈا تھا؟ کون سے قانون کا ہاتھ تھا؟ کون سے حکومت کی جی صاحب شکنجا تھا؟ کیوں یہاں سے نکل کے وہاں تک گئے؟ اس کا نام ہے تقویٰ۔ آدمی کو حلال پہ جمنا اور حرام سے نفرت کرنا آسان ہو جائے۔ آج حال یہ ہو گیا، نمازیں بھی برابر ہے سبحان اللہ، روزے بھی برابر ہے سبحان اللہ، پیسہ کیسا آ رہا ہے اس کی فکر نہیں، پیسہ کیسا آ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ غلط طریقے سے پیسہ کھا کے تو کتنی بھی دعا کرے تیری دعا میں اثر کہاں سے آئے گا؟ یہ مزاج ہی ختم ہو گیا۔ کیوں نہیں آیا یہ مزاج؟ اس واسطے نہیں آیا کہ ہم نے یہ جو عبادتیں ہیں جن راستوں سے تقوی پیدا ہوتا وہ چھوڑ۔ جمعے کو جمعہ نماز پڑھے تو وہ خالی چولہا بجتے خود میں ذرا یوں کرے تو اس سے کیا کھانا پکتا؟ کہیں بولتے نہیں، چولہے کی راکھ میں تھوڑا سی چنگاری ہے، وہ چنگاری کے لگ جائے بگڑا کو پھو پھو کر کے پھونکا تو وہ گرمی سے وہ حرارت سے کھانا پکتا؟ یہ جمعہ کی جی صاحب جو نماز کی حاضری ہو رہی ہے اس سے اندر کیسی مایا پیدا ہوگی، تقوی کی حرارت کیسے پیدا ہوگی، حلال سے جی صاحب جڑنا کیسے آسان ہوگا، حرام سے نفرت کرنا کیسے آسان ہوگا۔ عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنا لیا، جمعے کو جمعہ، رمضان کو رمضان۔ یاد رکھ لے نقصان نہ خدا کا ہے، نقصان نہ رسول کا ہے، نقصان نہ ایمان کا ہے، نقصان نہ اسلام کا ہے، نقصان براہ راست ہماری اپنی ذات کا ہے۔ اگر کوئی اپنا نقصان خود برداشت کرے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے مقاصد عبادتیں ہمارے سامنے ہونا اور وہ ہے تقویٰ پیدا ہونا، آدمی حلال پہ جمے حرام سے بچے۔ وہ واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھٹک کے جنگل میں ایک جگہ گئے، پیاس کی شدت ہوئی، ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اونٹنیاں بکریاں چرا رہا ہے، چرواہے کے قریب میں جا کر اس سے کہا کہ بیٹا میں جو ہے راستہ بھٹکا ہوا ہوں، مجھے پیاس شدت کی لگ رہی ہے، ایک بکری سے مجھے دودھ دے دے۔ تقویٰ کس کا نام ہے سنو۔ اس لڑکے نے کہا بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں کام کرنے والا نوکر ہوں، بکریاں میرے کسی اور کی ہیں، میں دوسروں کے پرائے مال میں مجھے استعمال کرنے کا کیا حق ہے؟ آج مسجدوں کے ذمہ دار جو مسجدوں کی ذمہ داری کے لیے لڑ کے کمیٹیوں کے اندر آ رہے ہیں، ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے یہ ملت کا مال ہے، اس کا استعمال غلط طریقے سے کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ چاہے صدر ہو، کمیٹی کا قاضی ہو، حق نہیں ہے اللہ کے گھر کے سامان کا غلط استعمال کرنا، پوچھا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ کمیٹیوں میں آنا تو آسان ہے، اللہ کے گھر کی اپنے گھر سے زیادہ حفاظت کرنا مشکل ہے۔ تم نے اس کو کھیل تماشا بنا کے رکھا، مسجدوں کو کھڑا بنا دیا، آپ کی کمائی ہے یہ، کیسے چاہے استعمال کرو۔ یاد رکھو ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ تمہارے گھر کی چیز خراب ہوتی ہے، 10 مرتبہ درست کر کے استعمال کرتے ہو، اللہ کے گھر کا کوئی سامان خراب ہو گیا، کوئی احساس نہیں اپنے دل کے اندر۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ مال میرا نہیں ہے، پرایا ہے، میں اس پہ حاجی صاحب استعمال نہیں کر سکتا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے بول کے اوپر جس آپ سناٹے میں آگے دیکھنے کو بچہ نظر آ رہا، جی سب چرواہا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، بات بڑی اونچی کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تیرا جو مالک سیٹ ہے دیکھ رہا کیا انہیں؟ یہاں نہیں دیکھ رہا، میری پیاس بجھ جاتی، ایک گلاس دے دینا۔ کیا جواب دیا صاحب؟ الحمدللہ، جب تقویٰ ہوتا ہے تو زبان سے بول ایسے نکلتے ہیں۔ اس معصوم چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے، سوٹ بوٹ ڈالا ہوا نہیں ہے، جبا قبا نہیں ہے، بکریاں چرا رہا، بکریاں صرف، اور اس کے زبان سے یہ بول ہے، سیٹ نہ دیکھ رہا ہو تو نہ دیکھ رہا ہو، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا وہ تو دیکھ رہا۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اکیلے میں رہو، تنہائی میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، غلے پہ رہو، مسجد میں رہو، ہر جگہ یہ مزاج ہمارا ہونا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا۔ یہ گناہ کی نفرت دل میں تھی، جواب دیا، ارے سیٹ نہ دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب پر اور سٹ پٹا گئے۔ اتنا بھاری جواب بڑے بڑے لوگ نہیں دے سکتے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے اور ایک سوال کیا، کہا کہ بیٹا اللہ تو بالکل دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا جانچنا۔ یہی ہے عمر فاروق رات میں چلے ہیں، علاقے کی گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک دروازے سے ماں اور بیٹی کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہہ رہی کہ جلدی اٹھ، میں نے دودھ نتھار دیا، روز لے جانے والے آئیں گے، آج تو اونٹیوں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا سا پانی لا کے دے دینا، ملا کے میں برابر کر دوں گی۔ اور بیٹی جواب دے رہی ہے کہ اماں آج سے دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، حضرت عمر کا حکم ہے۔ اور ماں کیا بول رہی ہے؟ عمر دیکھنے آئی کیا، تھوڑا ملا ہے تو کیا ہوتا، ملا لینا۔ عمر کیا آدھی رات کو آ کو یہاں دیکھ رہی؟ بچے جو خراب ہوتے ہیں نا، آپ مجھے معاف کیجئے، بچے جو خراب ہوتے ہیں نا یہ بڑوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ پہلے باپ جھوٹ بولنے لگاتا اولاد کو، دروازے پر کوئی نہیں ہے بول جا رہے، کون سکھا رہا ہے نہیں ہے بول جا، خود باپ موجود ہے، کون تربیت دے رہا ہے؟ اولاد بگڑتی ہے ماں باپ کی وجہ سے، سرپرستوں کی وجہ سے۔ جب بڑوں میں احساس نہیں گناہ کا، جب بڑوں میں جیسا شعور نہیں گناہ کا، تو پھر باپ کو دیکھ کے اولاد بھی کرتی ہے۔ جب باپ باٹل مارتا ہے تو اولاد کو مارنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے آپ بتائیے۔ جب باپ اور ماں دونوں بیٹھ کے ننگی فلمیں جیسا ٹی وی میں دیکھ رہے ہو، اولاد کو کیا حس ہوگی؟ کون بگاڑ رہا ہے؟ یہ ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہے، کوئی دوسرا نہیں بگاڑ رہا۔ ہم دوسروں کو بولتے ہیں اپنی ذمہ داری اٹھا لینے کے واسطے، لیکن اصل خراب کرنے والے یہ جننے والے اماں بابا ہے جو اولاد کو غلط راستہ بتا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو گی، ان سے پوچھو گی۔ کیا جواب دیا صاحب لڑکی نے؟ تقویٰ۔ لڑکی نے جواب دیا، اماں اس رات کی اندھیری میں، اس رات کی اندھیری میں عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ تقویٰ اس کا نام، تقویٰ اس کا نام۔ آج ہمارے پاس یہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو، 12ویں پارے 13ویں پارے میں سورہ یوسف موجود ہے، قرآن پڑھتے الحمدللہ۔ سورہ یوسف میں کیا بتایا؟ سورہ یوسف میں تقوی کی اصل جو مایا ہے وہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں پلے، جس گھر میں بڑے، اس گھر کی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کے لیے کمرے میں بلا کر دروازے بند کر دی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے یا گناہ کی دعوت دینے والی وہ خاتون ہے۔
اور وہ کہہ رہے حی تلک آجا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں خود تیار ہوں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بند ہونے کے باوجود، رکاوٹ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود، روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہ ہونے کے باوجود، جبکہ حضرت یوسف کو معلوم ہے اس وقت اس کمرے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، چونکہ بچپنے سے لے کر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پورا محل معلوم تھا کون آئے گا، کب آئے گا، کہاں آئے گا، یہ کمرہ کہاں ہے، در در کونا کونا حضرت یوسف کا دیکھا ہوا تھا۔ لیکن حضرت یوسف نے اس تنہائی کی حالت کے اندر بھی کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، معاذ۔ قرآن اگر یہ سمجھتے نا، جب یہ قرآن کا یہ حصہ پڑھتے جگہ سے اچھل جاتے، یوسف نے کیا جواب دیا؟ تقویٰ اس کا نام ہے۔ گھر کی ملکہ بلا رہی، آجا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت یوسف جواب دے رہے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری بات پہ لبیک نہیں۔ تقویٰ اس کا۔ آج روزے کی حالت میں کوئی گھر میں بیٹھ کے بدنظیر کر رہا ہے، ٹی ویوں کے راستے سے، انٹرنیٹ کے راستے سے، فیس بک کے اوپر، اور کوئی تو جی صاحب جو ہے سرے بازار کھڑے ہو کر بازار میں چلنے پھرنے والی ماں بہنوں کو تک رہا ہے۔ دیکھ یوسف کا ایک تقویٰ وہ تھا، بند کمرے کے اندر دعوت دینے والی موجود اور ان کی زبان پہ ہے معاذ اللہ، اور یہاں کوئی بلا بھی نہیں رہا ہے، از خود آدمی پیسہ خرچہ کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک وقت گزار رہا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، آپ دیکھیں۔ یہ مزاج پیدا ہونا ایک ایمان والے کے پاس، کیونکہ ہمارا آخرت کا کام بننے گا تقوی کے اوپر۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مقام و مرتبہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے کیا لے کے آنا؟ تقویٰ لے کے آنا۔ تقویٰ آتا ہے توحید سے، تقویٰ آتا ہے نماز سے، تقویٰ آتا ہے روزے سے، تقویٰ آتا ہے مسجدوں کی تعمیر سے، تقویٰ آتا ہے جیسا قربانی سے، تقویٰ آتا ہے حج سے، تقویٰ ان راستوں سے آتا ہے۔ تم نے وہ راستے چھوڑ دیے، تقویٰ آئے گا کیسا؟ کیا بھیک میں ملے گا تقویٰ؟ بھیک میں ملنے والی چیز ہے تقویٰ۔ اس کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادتوں کی تفصیلات بتائی۔ بولو، یہ جو دروازہ کھلا، اس کی قدر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ لیکن اے صاحب، ہماری زندگیاں صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، ہم کو احساس نہیں ہے۔ اب تک دیکھو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے گزشتہ رمضان میں کتنے ہمارے ساتھ تھے، آج موجود نہیں ہے۔ کل کو رمضان آئے گا، دوسرے ہوں گے، ہم موجود نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے جبکہ عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، زندگی کا رشتہ سانس سے ٹوٹ جائے گا، وہ وقت آنے سے پہلے در کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے صحت دی، یہ صاحب فرصت دی، اور جی صاحب جو ہے موقع دیا، ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کے اس راستے پر حاضر ہونا جس راستے سے ہمارا اپنا کام بنتا ہے اور تقویٰ آتا ہے۔ یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے، جو کیا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں دیکھے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عبادتوں کو صحیح آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آنے والے مہینے کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ عبادتوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اے اللہ تراویح کے ذریعے سے، اے اللہ نفلی عبادات کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا مولا۔ اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی سکت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ جس کو بچانے پہ آئے، کوئی گناہ کے راستے پہ جا نہیں سکتا۔ اے اللہ اگر آپ کسی کو ڈالنے پہ آ جائے تو اللہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اے نیکیوں کے راستے پر ڈالنے والے خدا، ہمارے قدموں کو نیکیوں پر جما دیجئے اور گناہوں سے کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے اوقات کو گزارا ہے، ایسا گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔